الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. عزیز طلبہ کرام، دورہ عربی گرامر کورس آن لائن کے افتتاح کے موقع پر آپ کی خدمت میں آپ کا خادم نجم الثاقب حاضر ہے۔ سبق شروع ہونے سے پہلے 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی فن ہو یا کوئی بھی سبق ہو یا کوئی بھی پیشہ ہو، جب انسان اسے شروع کرتا ہے تو شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، شروع میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ اس کی مثال بچے کی لے لیں، جیسے جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اور پھر وہ اٹھنا شروع کرتا ہے تو پہلے وہ گھٹنوں کے بل لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے، وہ گرتے سنبھلتے اور ایک دن وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام اور میرے عزیز دوستو، بالکل یہ جو علم ہے، یہ جو فن ہم شروع کر رہے ہیں، علم النحو کا، یہ بنیادی فن ہے، اور اس کے شروع کرتے وقت بعض چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور بعض چیزیں آپ کی بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو جو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ اس میں تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور پڑھنے میں شوق اور ذوق بھی ہوگا، لیکن جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی نا، آپ نے ان کو توأن و کرہن یاد کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ جب کسی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے پڑھنے کے لیے اور وہ اسے پڑھاتے ہیں الف با تا سا، تو اگر بچہ یہ سوال کرے کہ با کے نیچے 1 نقطہ کیوں ہے، 4 نقطے کیوں نہیں ہے، یا تا میں 2 نقطے ہیں اس کے اوپر 1 نقطہ کیوں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ قاری صاحب اس بچے کی اس قسم کی حرکت کو حماقت اور پچگانا قسم پر محمول کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، اور بلکہ وہ یہی کہے گا بچے سے کہ بیٹا آپ یاد کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ خاموشی کے ساتھ استاد کی بات کو سن کر یاد کرتا رہے تو یہی بچہ پھر آگے جا کر اللہ رب العزت کی ذات اس سے دین کا کام بھی لیتی ہے، وہ ناظرہ بھی پڑھ لیتا ہے، حفظ بھی کر لیتا ہے، سباشرہ بھی پڑھ لیتا ہے اور عالم بھی بن جاتا ہے، اور پھر ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی رہنمائی کا، ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ علم النحو جو ہے یہ ایسا فن ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارا مقصود علم النحو پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصود تو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث انتہائی ادق ترین علم ہے، جب تک آپ اس تک پہنچنے والے جو علوم ہیں جن کے ذریعے سے انسان قرآن و حدیث تک پہنچتا ہے ان میں مہارت تامہ حاصل نہ کر لے، ممارست تامہ حاصل نہ کر لے، تب تک آپ قرآن و حدیث کا نہ ترجمہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اصل شے کا حکم ہوتا ہے وہی وسائل اور ذرائع کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب وضو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو نماز ہے اللہ کی پڑھنا، لیکن نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے، تو وضو کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے۔ وضو نہیں ہوگا اب نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وضو کا کیا مقام تیمم ہے، تو تیمم ضروری ہوگا۔ یہ اس طریقے سے آپ مثال کے طور پر سفر کرتے ہیں، ڈر اسماعیل خان سے آپ اپنے علاقے جاتے ہیں، کراچی، ملتان، پشاور، کوئٹہ، کہیں بھی، اب آپ کا مقصود تو اپنا علاقہ ہے، لیکن لے جانے والی جو وسیلہ اور ذریعہ وہ گاڑی ہے، اور جب تک گاڑی صحیح نہیں ہوگی آپ نہیں جا سکتے، تو گاڑی کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مقصد کی اہمیت ہے۔ تو عزیز دوستو، بس یہ باتیں ہیں، میں اس کے بعد سبق شروع کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کی بڑی اہمیت ہے، اور اس علم کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے دیکھیں گے یہ 3 ماہ آپ کے ایک تو بھاگتے ہوئے گزریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بشرطے کہ آپ محنت جاری رکھیں۔ میں ہر وقت ہمتاً آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے، عزیز دوستوں کے لیے خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا جب دل کرے مجھے میسج کر دیں، بشرطے کہ میسج
سبق کے متعلق ہو، غیر متعلقہ نہ ہو، اور پھر انتظار ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کی رہنمائی کے لیے دن رات انشاءاللہ یہ کروں گا۔ آپ بھی محنت سے پڑھیں انشاءاللہ، مجھے یقین ہے 100% کہ آپ انشاءاللہ اس 3 ماہ میں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو کامیاب فرمائے۔ اب باقاعدہ ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و نحو کی تعریف، نحو کا علم ہم پڑھ رہے ہیں۔ علم و نحو کی تعریف، علم و نحو کسے کہتے ہیں؟ علم و نحو کہتے ہیں ایسے کچھ قوانین، ضابطوں کا جاننا کہ جس کے ذریعے سے ہم اسم، فعل اور حرف، ان کے جو احوال ہیں، یعنی ان کے احوال اعراب اور بنا ہونے کے اعتبار سے ہیں، وہ آگے اعراب اور بنا کی تعریف الگ آئے گی، ہمیں وہ معلوم ہو جائے اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، علم و نحو کسے کہتے ہیں؟ علم و نحو سے ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب یہ الحمد یہ ایک کلمہ ہے، ہم نے پڑھا ہے الحمد، تو ہم الحمد پڑھتے ہیں، الحمدہ کیوں نہیں پڑھتے، الحمدے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ الحمدو کی جو دال ہے اس پر پیش کیوں ہے؟ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں للہ، للہ کیوں نہیں پڑھتے، للہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو للہ پڑھتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوگا علم النحو سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر رب العالمین، رب العالمین کیوں نہیں پڑھتے، رب العالمین کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، با کے نیچے زیر پڑی ہے، با پر زبر یا پیش کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ قانون ہے علم النحو کے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کس پر زبر آنی ہے، کب زیر آنی ہے، کب پیش آنا ہے، کب کسی کلمے پر کچھ نہیں آنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہوگا علم النحو سے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم جب ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی ایک ایک کلمہ الگ الگ اور ایک اکٹھا، جیسے مثلا رب العالمین میں 2 کلمے ہیں، رب اور العالمین، ان کو جب ملاتے ہیں، ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بسا اوقات پورا جملہ بن جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ پورا ایک جملہ بن گیا۔ تو ان میں جو مختلف کلمات ہیں، قل هو اللہ احد، یہ 4 کلمے ہیں، ان کو کیسے ملایا گیا ہے کہ پہلے قل آ گیا، پھر ہوا آ گیا، پھر اللہ آ گیا، پھر احد آ گیا؟ یہ کیا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہوگا علم النحو سے۔ علم النحو کا موضوع، یعنی اس علم کے اندر ہم کس چیز سے بحث کریں گے؟ یاد رکھیں علم النحو کا موضوع 2 چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کبھی ایک کلمے سے بحث ہوگی، کبھی کلام سے، یعنی کئی کلموں سے بحث ہوگی۔ یہاں کلموں سے مراد وہ کلمے مراد نہیں ہے جو مشہور 6 کلمے ہیں، یہاں مراد ہے کلمے کا کوئی عربی کا کلمہ، ٹھیک ہے، جس کو آپ مفرد کہتے ہیں، جس کو آپ لفظ کہہ لیں، یعنی ایک لفظ یا کئی الفاظ یوں کہہ لیں، چلو۔ اچھا جس آپ مثال کے طور پر جیسے ڈاکٹری کا ایک علم ہے، تو ڈاکٹر ہمیشہ بحث کرتا ہے انسان کے جسم پر، کہ اس کے ٹانگوں میں درد کیوں ہے، اس کے جسم میں درد کیوں ہے، اس کے کانوں میں درد کیوں ہے، اس کے سینے میں درد کیوں ہے، اس کے آنتوں کا کیا مسئلہ ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کراؤ، اس کے ایکس رے کرواؤ۔ تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی مٹی اور گارے سے بحث نہیں کرتا، وہ کبھی زمینوں سے بحث نہیں کرتا۔ ڈاکٹر جو انسانوں کو ہوتے ہیں وہ انسانوں سے بحث کرتا ہے، گویا ڈاکٹری کا جو علم ہے اس کا موضوع انسان کا جسم ہے۔ ایسے ہی علم النحو کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ اور کلام، اور پھر اس کی غرض و غایت کہ ہم یہ علم پڑھتے کیوں ہیں؟ ہم علم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی لوگ نہیں ہیں، ہم قوانین سے واقف نہیں ہیں، ہمیں ان قوانین کا علم ہی نہیں ہے، تو ہم قوانین کے ذریعے سے عربی عبارت کو پڑھنے میں غلطی سے بچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی عبارت پڑھیں اور ظاہر ہے کہ زبر زیر پیش سے ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، زبر زیر پیش سے کیا ہو جاتا ہے؟ ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب ترجمہ تبدیل ہوتا ہے تو مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہمارے پاس ہے فعلا، یا مثلا اس کو چھوڑ دیں، چلو آسان مثال دیتا ہوں،
یہ تو فعل کی ہے، اسم کی دیتا ہوں، مثلا رجل، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد. اب اسی رجل میں را پر زبر کی بجائے زیر دے دے اور جیم کو ساکن کر دے، اس کو بنا دے رجل. اب یہ الفاظ دیکھو نا، وہی 3 حرف ہیں، را، جیم اور لام. راجولون کا معنی ہے مرد، اور اسی را پر زبر کی بجائے زیر دے دیں، جیم کو ساکن کر دیں، اور ایک آدمی اس کو رجلون کی بجائے پڑھے رجلون. رجل کہتے ہیں ٹانگ کو، پاؤں کو، پاؤں کو کہتے ہیں رجل. اندازہ لگے ہیں کیسے معنی اور مفہوم تبدیل ہو گیا. تو ہم جو علم نحو پڑھتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم کلام عرب میں واقع ہونے والی غلطی سے بچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. کوئی غلطی ہو جائے. اچھا، عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو مفرد کہتے ہیں، ایک کو مرکب کہتے ہیں. یاد رکھیں انسان جو زبان سے نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر اصل میں اس لفظ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے، حیوان کے منہ سے نہیں، جانوروں کے منہ سے نہیں، انسان کے منہ سے. اب انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر اس لفظ کی 2 قسمیں، ایک کو کہتے ہیں موضوع اور ایک کو کہتے ہیں محمل. یعنی اگر لفظ کا کوئی معنی ہے اس کو ہم کہیں گے موضوع، اگر معنی نہیں ہوگا ہم کہیں گے محمل، بیکار. مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں یار روٹی شوٹی لے آؤ، پانی شانی لے آؤ، کتاب شتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی. اب یہ روٹی شوٹی، روٹی کا معنی ہے، شوٹی کا کوئی معنی نہیں. پانی کا معنی ہے، فانی یا شانی کا معنی کوئی نہیں ہے. پانی شانی لے آؤ، کوئی جوس موس لے آؤ. اب جوس کا معنی ہے، موس کا کوئی معنی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ جن کا معنی ہوگا ہم کہیں گے موضوع، جن کا معنی نہیں ہوگا ہم کہیں گے محمل. پھر اسی لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی بتائے، جس کے جو ایک لفظ ہو یعنی اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفرد. تفرد سے ہے، جیسے اللہ کی ذات مفرد، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی صفاتن ذاتن کوئی شریک نہیں ہے، وہ مفرد ہے. اسی طریقے سے مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا لفظ ہو، ایک ہو، اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور معنی بھی معنی دار بھی ہو. کیونکہ اگر معنی دار نہیں ہوگا پھر وہ موضوع نہیں ہوگا بلکہ وہ محمل ہوگا، بیکار لفظ ہوگا. اس مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ. ٹھیک ہے. اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب. لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہو گئی. مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یعنی مفرد کے 2 نام ہو گئے، ایک تو مفرد کو مفرد کہتے ہیں اور دوسرا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. پھر اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اسم کا معنی کیا؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں کہ ایسا لفظ مفرد کہ جس کا معنی ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، کسی قسم کا کوئی زمانہ نہ ہو، اور اس کا معنی خود بخود سمجھ آئے. ہمیں اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہ پڑے. جب ہمارے سامنے کوئی یہ کلمہ ادا ہو زبان سے، ہم خود بخود سمجھ جائیں کہ اس کا معنی یہ ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید کلموں کی ضرورت پڑے، مزید الفاظ کی ضرورت پڑے، مزید حروف کی ضرورت پڑے. نہیں، یہ ہے اسم. اب جیسے راجل کا معنی مرد. اب دیکھیں نہ تو اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، 3 زمانے مشہور ہیں، گزرا ہوا زمانے کو ماضی کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں. اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. راجل کا معنی مرد. اور پھر اس کا معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے معنی کی ضرورت بھی نہیں پڑی، کسی دوسرے لفظ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اسے کہتے ہیں اسم. اور فعل کہتے ہیں کہ جس کا معنی خود سمجھ میں آئے، لیکن 3 زمانوں میں سے ماضی، حال، استقبال، ان میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے. جیسے مثلا ضربا کا مطلب مارا ایک مرد نے مارا. اب ایک مرد نے مارا، کب مارا؟ زمانہ ماضی، کیونکہ مارا یہ ماضی کا لفظ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. حال ہوگا تو پھر معنی کریں گے وہ مارتا ہے،
اور اگر استقبال ہوگا، آنے والا زمانہ ہوگا، تو مانا کریں گے وہ مارے گا۔ اب دیکھیں یہاں زمانہ پایا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اچھا جی، تو اور حرف کہتے ہیں کہ جس کا معنی خود سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے اسم یا فعل کی ضرورت پڑے۔ جیسے مثال کے طور پر حل۔ اب حل یہ ایک حرف ہے جس کا معنی ہے کیا۔ اب ایک آدمی اگر آپ کے سامنے کہے حل کیا، آپ اسے کہیں گے بے وقوف، یہ کیا کیا کا کیا معنی ہے؟ اب جب وہ آپ کے سامنے کہتا ہے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ جو حل ہے، حل کا معنی، حل عربی کا لفظ ہے، حرف ہے ایک جس کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو حل ہے، اب دیکھیے اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں فعل کی ضرورت پڑی۔ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ جب تک ضرب زید اس کے ساتھ ہم نے نہیں لگایا، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، اس کے لیے ضرورت پڑی۔ یہ جیسے مثال کے طور پر مین، مین مین کا معنی سے، اب ایک آدمی آپ کے سامنے کہتے ہیں مین مین مین، آپ اسے کہیں گے بے وقوف آدمی، یہ مین کا معنی ہوتا ہے سے، کیا مطلب مین مین، پوری بات کر۔ پھر وہ کہتا ہے خرج زید من الدار، خرج زید، زید گھر سے نکلا۔ اب دیکھو مین کے ساتھ جب دار لگا، دار اسم ہے، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ معنی سمجھ میں آ گیا۔ تو حرف کے ساتھ دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسم اور فعل کا جو کلمہ ہوتا ہے اس کا معنی خود سمجھ میں آتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا۔ اور لفظ موضوع کی دوسری قسم تھی مرکب۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ یعنی مرکب ظاہر ہے جب مفرد ایک کو کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں مرکب ہے، تو مرکب کا معنی کیا ہوگا؟ جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں، ایک کلمہ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک کلمہ ہوگا وہ پھر مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہوگا۔ تو مرکب کہاں ہوگا؟ مرکب وہ ہوگا جو مفرد نہ ہو، اور مفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے کلمے کو۔ تو گویا جو اکیلا کلمہ نہ ہو بلکہ دو ہوں یا دو سے زائد۔ پھر اس مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید کا معنی کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آسان طریقے سے۔ مرکب مفید کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے آپ کے سامنے، ظاہر ہے اس بات سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، مثلا وہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، میں نے سونا ہے بستر لگاؤ، یار میں نے نماز پڑھنی ہے پانی کے لیے لوٹا پانی کا بھر کر لے آؤ، یار میرا موبائل لے کر آؤ۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کسی بات کی خبر یا کسی بات کی طلب، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ آدمی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا تو آپ کو کوئی واقعہ بتا رہا ہوتا ہے، یا کوئی بات آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ سے طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی گفتگو ہو کہ جس سے آپ کو معلوم ہو کہ جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جس سے میں بات کر رہا ہوں، اس کی بات سے مجھے کسی واقعے کا، کسی خبر کا، کسی چیز کے بارے میں علم ہو رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے واقعے کے بارے میں علم ہو رہا ہے، چاہے وہ واقعہ جھوٹا ہو سچا ہو، یا کسی بات کی طلب معلوم ہو رہی، تو ہم کہیں گے مرکب مفید۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ پانی لے آؤ، یہ آپ کو پتہ چل گیا بھائی پانی مانگ رہا ہے، پانی کی طلب کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے کہا زید مر گیا، آپ کو پتہ چل گیا بھائی زید کے مرنے کی خبر دے رہا ہے۔ اچھا ایک آدمی آپ کے سامنے کہتا ہے زید کی بکری، آپ اس سے کہیں گے بے وقوف زید کی بکری کو کیا ہو گیا ہے؟ زید کی بکری مر گئی ہے، زید کی بکری جو ہے وہ اس نے بچہ جن دی ہے، زید کی بکری کو ذبح کر دی، کیا ہو گیا؟ زید کی بکری کو کسی نے چوری کر لیا ہے، زید کی بکری، زید کی بکری۔ یہ ہے مرکب غیر مفید، یعنی اس سے کسی بات کی نہ تو کسی واقعے کی خبر، یعنی کسی بات کی خبر معلوم ہو رہی ہے، کوئی واقعے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، نہ کسی بات کی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ اور اسی مرکب مفید کو کہتے ہیں جملہ اور کلام۔ مرکب مفید کے دو نام ہیں، جملہ اور کلام۔ پھر آگے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشئیہ، وہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ سبق ہے آسان سے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ علم نحو کی تعریف، فرض و غایت۔ علم نحو کے ذریعے ایسے قوانین ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم، فعل، حرف کے احوال کو معلوم کر لیتے ہیں۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام، اس کی غرض و غایت کہ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، ہم نے قوانین نہیں پڑھے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کلام عرب میں، اس غلطی سے بچنے کے لیے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں۔
اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ محمل بیکار لفظ کو کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں جس کا معنی ہو۔ اسی لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو کہتے ہیں جو اکیلا لفظ ہو، ایک معنی بتائے۔ اسی کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آئے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آئے، تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ضرب، اس سے ایک مرد نے مارا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے فعل یا اسم کی ضرورت پڑے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید، غیر مفید۔ مرکب مفید کہتے ہیں کہ جب کوئی بات کر چکے یا کہنے والا بات کر لے تو سننے والے کو جو ہے وہ کوئی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم۔ اسی مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کے متعلق ہم کل گفتگو کریں گے۔ اس سبق کو آپ انشاءاللہ سنیں گے، بار بار سنیں، آپ کو جب دل کرے آپ سنیں، جب آپ کو فرصت ہو آپ سنیں۔ کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، 2 دن چھٹی ہے، ہفتے سے ہم سبق پڑھیں گے، تو اچھی طرح سے اس کو سنیں، اس کو کاپی میں لکھیں، اس کے ساتھ مشق بھی ہوگی، اس کو آپ کریں۔ مجھے یقین ہے 100% کی انشاءاللہ پہلی سیڑھی ہی آپ اچھے طریقے سے پار کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا سننا، میرا سنانا، آپ کا پڑھنا، میرا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔